مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 5 رجب 1444 ہجری بمطابق 27 جنوری 2023 عیسوی۔ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ۔ اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند پوری۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق کہو ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست و سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ لوگو، جان لو کہ تقوی ایک ایسا کڑا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے، ایک ایسا گرہ ہے جو کھلتا نہیں، ایک ایسا لباس ہے جو بوسیدہ نہیں ہوتا، اور ایک ایسی رسی ہے جو پرانی نہیں ہوتی۔ اسی لیے بندے کی حفاظت و صیانت کے لیے کافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اے مومن مرد و عورت، جب ہم کتاب کائنات کی ورق گردانی کرتے ہیں، اس کے صفحات کو پلٹتے ہیں اور اس میں غور و تدبر کی نگاہ دوڑاتے ہیں تاکہ اس کی ایجادات و اختراعات اور اس کی جمالیات سے اپنی نگاہوں کو بھر سکیں، تو رب دو جہاں کے حسن صنعت اور جمال کاریگری کو دیکھ کر ہم ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ جہاں ایک طرف صنعت و بناوٹ کا کمال اور شکل و صورت کا حسن و جمال ہے، وہیں دوسری طرف بناوٹ میں دقت و باریکی بھی ہے۔ ایک دقیق و باریک نظام ہے جو صنعت و بناوٹ کے کمال و مضبوطی اور شکل و صورت کے حسن و جمال کو سموئے ہوئے ہے۔ دونوں بالکل یکساں ہیں، کوئی کسی پر فائق نہیں ہے، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ صحیح فطرت کا حامل ایک انسان جب اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو آستانہ عبودیت و بندگی پر بے اختیار سجدے میں گر پڑتا ہے، کیونکہ اس عبادت کی طرف ربوبیت کی وہ دلیلیں بلا رہی ہیں جسے یہ حیرت انگیز کائنات بزبان حال پیش کر رہی ہے، اور جو اس وسیع و عریض کائنات کے ذرے ذرے میں بکھری پڑی ہیں۔ ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے جو بتلا رہی ہے کہ وہی ایک ہے۔ ہر نقل و حرکت اور سکون و اطمینان میں اللہ کی گواہی دینے والی کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ اے مومن مرد و عورت، آپ ان دنوں باران رحمت اس کے فیض سے زمین پر لہلہاتے سبزاروں اور حسین و جمیل مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ گویا زمین بادل سے برسنے والے پانی سے نہانے کے بعد حسن و جمال کے کپڑے زیب تن کیے اترا رہی ہے۔ ایسے ہی خوبصورت مناظر کی کسی شاعر نے بڑی خوب تصویر کشی کی ہے کہ گلشن کے فرش رنگا رنگ ہو گئے ہیں، اس کے پھول مختلف شکل و صورت اور رنگ لے چکے ہیں، بعض بہت سفید، بعض سخت پیلا، بعض بہت نیلا اور بعض خالص سرخ۔ درختوں کے سائے خرامہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ٹہنیاں ہواؤں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی ہیں، اور اس زمین کو خود اپنے اوپر تعجب ہے کہ وہ کیسے ہنس رہی ہے، حالانکہ بادل مسلسل آنسو بہا رہے ہیں۔ اے مومن مرد و عورت، بے شک آپ لوگ زمین کی زرخیزی میں اس کے بنجر ہونے کے بعد اور آسمان کے فیوز و برکات میں اس کے خشک ہونے کے بعد گھوم رہے ہیں۔ گویا اب آسمان کا چہرہ ترش روئی کے بعد کھل اٹھا ہے اور اس کے چہرے پر نعمتوں کی تازگی دیکھ رہے ہیں۔ گویا زمین نے اپنا لباس بدل کر ہریالی کا لباس زیب تن کر لیا ہے اور پوری کائنات خوشی سے جھوم رہی ہے، جس کی نرالی آواز آپ سن رہے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے کہ پھر تو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھ کہ زمین کو خشک ہونے کے بعد کس طرح سرسبز کرتا ہے۔ بے شک بارش بحکم الہی زمین کے اندر زندگی کی روح پھونک دیتی ہے، پھر اس کے الگ الگ حصوں میں
ایسے دوڑتی ہے جیسے پانی درخت کی شاخوں میں اور روح جسموں میں، اور بارش ایسی روح ہے جو ہر چیز کو حیات بخشتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ بارش برستی ہے تو زمین خوش ہوتی ہے، جس طرح سل کی بیماری میں مبتلا شخص اچھی خبر پا کر خوش ہوتا ہے، اور زمین بارش کو ایسے ہی خوش آمدید کہتی ہے جیسے محب اپنے محبوب کو خوش آمدید کہتا ہے، اور باغیچہ بارش سے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جس طرح ایک دوست اپنے دوست سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ بارش باغیچے کو صبح بھی خوشگوار بناتی ہے اور شام کو بھی اس سے بھرپور سیراب کرتی ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے جس میں بندوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت اور مخلوقات پر اس کو فضل و احسان ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، بھلا دیکھو تو صحیح وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ زید بن خالد جوہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہمیں نماز فجر بارش کے بعد پڑھائی جو رات میں ہوئی تھی۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا، میرے بندوں میں سے کچھ نے آج مومن ہو کر صبح کی اور کچھ نے کافر ہو کر۔ جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی، وہ میرے اوپر ایمان رکھنے والا ہوا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں اور فلاں نچتر کے سبب بارش ہوئی، وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر یقین کرنے والا ہوا۔ یہ وہ احسان عظیم ہے جو عاجز کوتاہ مخلوق کو قادر مطلق و منعم حقیقی رب العالمین کے لیے حمد و ثنا بیان کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ ہے ہی کامل حمد و ثنا اور شکر کا مستحق رب۔ کسی شاعر کا قول ہے کہ جب ہم بہترین طریقے سے تیری تعریف بیان کریں تو اس تعریف کا بالکل مستحق ہوتا ہے، بلکہ تیری ذات تو ہماری تعریف سے بڑھ کر ہے۔ ہماری زبان سے تیرے علاوہ کسی انسان کے لیے کوئی بھی تعریفی کلمہ نکلے، اس میں ہمارا مقصود تو ہی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ رب کے انعامات کے بوجھ سے دبا ہوا ہے، احسانات کے سمندر میں غرق ہے اور نعمتوں کے لباس میں ملبوس ہے۔ ان سب کے باوجود بندہ کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے دونوں ہونٹ حمد باری تعالیٰ میں پھیلتے رہیں، یا اس کا قلم اس کی خاطر چلتا رہے، یا دل ہی دل میں ذکر الہی میں مشغول رہے، اور یہ اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کے لیے شکر اور حمد کا حق ادا کرنے سے عاجز ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں پر میرا شکر بجا لانا ہی مجھ پر اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا شکر بجا لانا واجب ہے، تو پھر بغیر اس کے فضل کے مکمل شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، خواہ ایام دراز بھی ہو جائے اور عمر لمبی مل جائے۔ بلا شبہ بارش کا نزول اللہ رب العالمین کی ربوبیت، قدرت، وحدانیت اور بلا شرکت غیر تخلیق اور تدبیر کی ایک بڑی دلیل اور عظیم نشانی ہے جو توحید الوہیت و عبودیت کو مستلزم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے کسی کو اللہ کا شریک مقرر نہ کرو۔ لہذا جو ذات ربوبیت میں تنہا وہ یکتا ہے، وہی ذات تنہا عبادت کی بھی مستحق ہے۔ وہ ذات جس نے یہ تنہا یہ سب پیدا کیے وہ مشرکوں کی تہمتوں سے پاک ہے۔ وہ ذات جو تنہا تدبیر کرتا ہے وہ مشرکوں کے شرک سے باری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، ہمیں ہر بدعت سے محفوظ رکھے اور ہر فتنے سے بچائے، تقوی اور اللہ سے ڈر و خوف کو سامان نجات، ذخیرہ آخرت اور دخول جنت کا باعث بنائے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ سب بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو حمد و ستائش کا مستحق و سزاوار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے اور تخلیق کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تک بادل سے بارش برستی رہے اس وقت تک درود و سلام نازل ہوتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر اور آپ کی صداقت و سچائی کی گواہی دینے والوں پر۔ اما بعد، اے مومن مرد و عورت، بے شک آسمان کی قحط سالی، بندوں کے و قنوت اور شہروں کے بے آب و گیا ہونے کے بعد بارش کے نزول میں، اور لوگوں اور ملکوں کی خشک سالی و قحط زدگی کے بعد خوشحالی و شادابی کی آمد میں اس آدمی کے لیے واضح اور کھلی عبرت و نصیحت ہے جس کے دل پر کسی تنگی یا شدت کی وجہ سے نا امیدی نے ڈیرے ڈال دیے ہوں، جس کے قلب و جگر کو حزن و ملال نے بے قرار کر رکھا ہو، اور جس کے دماغ پر غم و اندوہ کی تاریکی چھائی ہوئی ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی شکایت اپنے رب کے دربار میں رکھے، اسی کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت
ضرورت پیش کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ پل بھر میں اس کی شدت کو فراخی میں، سختی کو آسانی میں اور تنگی کو وسعت میں بدلنے پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کرتا ہے، اور وہی کارساز ہے اور حمد کے لائق ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، اور تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنو، بے شک بارش برسنے اور قحط سالی کا خوشحالی میں بدلنے سے ایک مومن یہ نصیحت حاصل کرتا ہے کہ اس دنیا کی مشکلات دائمی نہیں ہیں اور یہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اس لیے اس کی رغبت و چاہت دائمی نعمتوں والے گھر کے لیے بڑھ جاتی ہے جس سے زوال نہیں آئے گا۔ نہ وہ پریشانیوں پر غم کرتا ہے اور نہ ہی وہ مصائب کو اپنے دل میں بڑا سمجھتا ہے۔ ہمیں ہمارے رب نے اس کی یاد دہانی اپنے کلام پاک میں کرائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ تو اچانک رات کو یا دن کو ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اے مومن مرد عورت، آج کے دن کائنات کے سب سے بہترین فرد اور مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، لہذا اس دن آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجا کریں تاکہ اللہ رب العالمین سے آپ کی قربت اور نزدیکی کا سبب بن جائے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے یا تیرے قلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنی وسعت میں لے رکھا ہے، ہمیشہ قیامت تک مسلسل نازل فرما۔ اے اللہ، ہدایت یافتہ قائدین، خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور تابعین کرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی عفو، درگزر اور رضامندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اور اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو بھی مضبوط و محفوظ اور امن و امان والا بنا۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کے عزت والے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ اے سب سے عزت والے، اے اللہ، ہر خیر کے معاملے میں ان کی مدد فرما اور انہیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفان کا محضن، مسلمانوں کے دلوں کا مرکز اور ہر شر سے ایمان کا مامن ہے۔ اے اللہ، اس کے علماء اور عقیدے کی حفاظت فرما، اس کے مقدسات اور حرمتوں کو محفوظ فرما، اس ملک کے فوجیوں اور سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو، اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، اس سے چمٹ کر اور جم کر دعا کرو اور اس کا ذکر کرو۔ ہمارا پروردگار عزت والا ہے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں، اور رسولوں پر سلامتی ہو اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔